اللہ کی چھوٹی صورتوں میں سے جن کو قصاص مفصل کہا جاتا ہے، یعنی ایسی صورتیں جو قرآن مجید کی چھوٹی صورتیں ہیں اور بآسانی پڑھی جا سکتی ہیں، بآسانی یاد کی جا سکتی ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہے اس کو یاد رکھتے ہیں، اس کو پڑھتے بھی ہیں، لیکن معنی اور مفہوم سے لا علم ہے، معنی اور مفہوم معلوم نہیں ہے۔ تو اس کے معنی اور مختصر سا مفہوم بھی آپ کے سامنے اس سے پہلے جمعوں میں رکھا گیا ہے۔ اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، اگر سب پہ بات کی جائے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ ہم مین بنیادی جو چیزیں ہیں اس کو لیتے ہیں۔ جیسے پہلا جو ٹاپک ہے، اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے، تو اللہ کی قسم کی تفصیل میں کچھ باتیں پہلے جمعے میں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورہ کریمہ کے اندر انسان کا ذکر کیا، ان الانسان، یقیناً انسان، اور انسان کی تشریح اور تفصیل بھی قرآن مجید اور احادیث رسول کے اندر مختلف انداز سے کی ہے۔ ایک انسان بنی آدم کی شکل میں ہے، کہ جتنے بھی انسان موجود ہیں وہ سب بنی آدم ہیں، چاہے کافر ہو، چاہے منافق ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے مومنین ہو، سب کے سب بنی آدم ہیں۔ پھر ان میں سے وہ لوگ جو انبیاء بنے وہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہے، سب سے مقدس لوگ ہیں۔ پھر ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کا ساتھ دیا ایمان کی حالت میں، وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ پھر یعنی آپ اندازہ لگائیں کس طریقے سے بنی آدم کے اندر انسان ہونے کے اعتبار سے بھی کیا ہے، درجات ہیں۔ انبیاء علیہ السلام میں بھی فضیلت کے اعتبار سے درجات ہیں، جیسے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے قرآن میں کہا، تیسرے پارے کی پہلی آیت، اللہ نے کہا کہ ہم نے فضیلت کے اعتبار سے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پہ فضیلت دی۔ تو معلوم پڑ رہا ہے کہ انبیاء میں بھی درجات ہے فضیلت کے اعتبار سے۔ تو انسانوں کے اندر بھی درجات ہیں ایمان کے اعتبار سے۔ ایمان والے غیر ایمان والوں کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اور پھر ایمان والوں میں بھی درجات ہیں۔ ایمان والوں میں وہ لوگ جنہوں نے نبیوں کا ساتھ دیا، خصوصاً رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، صحابہ بنے، وہ اللہ کے نزدیک اتنے محبوب ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے ایک خطاب نازل کر دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں یہ درجات، یعنی آگے آپ دیکھیں گے تو یہ درجات اسی طریقے سے آپ کو درجات ملیں گے۔ صحابہ کے بعد تابعین کا درجہ ہے، تابعین کے بعد محدثین ہیں، مفسرین ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو اہل علم میں سے ہیں، ان کے درجات ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں۔ اور ان سب کے اندر آپ دیکھیں ایک کامن فیکٹر جو ہے وہ ایمان ہے۔ تو انسانی لحاظ سے بھی کئی تفصیلات موجود ہیں۔ اس کے بعد تیسری جو چیز اللہ نے اس کے اندر بیان کی ہے، کہا کہ لفی خسر، کہ نقصان میں ہے۔ اب نقصان کے اعتبار سے کہ نقصان کیا ہے، اس کو بھی ہم کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم کو نقصان سے بچنا ہے تو نقصان معلوم ہونا ضروری ہے۔ اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے تھے اپنے زمانوں کے اندر کہ اگر انسان جاہلیت نہیں جانتا ہے تو وہ دین کے اوپر صحیح طریقے سے عمل نہیں کر سکتا۔ کوئی انسان کو جاہلیت کا جاننا بھی اس لیے ضروری ہے تاکہ اس سے بچ سکے، شرک کا جاننا ضروری ہے تاکہ اس سے بچ سکے، بدعت و خرافات اور معاشرے کے اندر موجود فتنوں کا علم اس کو ہونا چاہیے تاکہ وہ صحیح چیز میں عمل کر سکے اور اس سے بچ سکے۔ لیکن یہ علم تب ہونا چاہیے جب آپ کے پاس صحیح چیز کا علم ہے، صحیح چیز کے علم کے ساتھ ان کی معلومات ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ اسی کو سیکھنے بیٹھ جائیں اور صحیح چیز کو چھوڑ دیں تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ چنانچہ جب ہمیں فائدے کا علم ہے کہ ہم ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اگر زندگی گزاریں گے تو ہم انشاءاللہ فائدے میں داخل ہوں گے، صحابہ کے پیچھے چلیں گے تو ہم فائدے میں جائیں گے، ہم اللہ کے رضا حاصل کرنے والے بندوں میں شریک ہوں گے، انعام یافتہ لوگوں میں شریک ہوں گے۔ تو ہم کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم کو لفی خسر میں داخل کرتے ہیں، ہمیشگی کے نقصان میں۔ اور نقصان کہتے کسے، کون سا نقصان ہے، کیونکہ ہمارے یہاں نقصان کی ڈیفینیشن بھی الگ الگ ہے۔
ایک نقصان تو وہ ہے، یا خسارہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کو بزنس میں خسارہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، تو کہتا ہے کہ بھائی نقصان ہو گیا، اچھا بزنس ڈالا تھا، پروفٹ نہیں ہو گیا. یا دنیاوی لحاظ سے ایک مالدار انسان ایک غریب انسان کو اپنے مقابلے میں نقصان میں سمجھتا ہے، اپنے مقابلے میں نقصان میں سمجھتا ہے. وہی ایک فقیر اور مسکین اور غریب انسان اپنے مقابلے میں مالدار کو جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ فائدے میں ہے، یہ کامیاب ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہی ڈیفینیشن اللہ کے نزدیک بھی ہے؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے یہاں تو یہ تو مال کا ہے، یہ تو مال کا معاملہ ہو گیا نا. ہمارے یہاں تو شکل و صورت کے حساب سے بھی لوگ فیصلے کرتے تھے. ہاں، ایک مشرک انسان، ایک ایسا انسان جو شرک میں زندگی گزار رہا ہے، مشرکانہ معاملات کر رہا ہے، کہتے ہیں بڑا نورانی چہرہ ہے اس کا، دیکھو جنت میں جانے والا ہے. یہ شکل و صورت کے حساب سے کیا ہے، ہمارے یہاں فیصلے ہو گئے. آپ اندازہ لگائیے اگر یہ شکل و صورت کے حساب سے آپ فیصلے کرنے لگے تو مغربی تہذیب کو ماننے والے لوگ جو جسمانی اعتبار سے کیا ہے، سفید فام ہے، یعنی ان کی چمڑی سفید ہوتی ہے، اور سوڈان اور ساؤتھ افریقہ سائڈ میں آپ جائیں گے تو حبشی قسم کے یعنی جسم کی جو رنگت ہے وہ کالی ہے. تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ جہنم میں جانے والے، جنت میں جانے والے؟ نعوذ باللہ، قطعاً نہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ حبشی غلام ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ وہ ہے. حضرت بلال حبشی ہے، رسول اللہ کے خاندان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، رسول اللہ کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں. دوسری طرف ابو لہب ہے، ابو لہب ہے جس کا تعلق نبی کے خاندان سے ہے، جو نبی کا چچا ہے، جو نبی کی پیدائش پر اپنی باندھی اپنی لونڈی کو آزاد کرتا ہے خوشی کے طور پہ، رسول اللہ سے اپنی محبت کا اظہار بھی کرتا ہے. نبی کا حقیقی چچا ہے، لیکن جہنم میں جاتا ہے. کہاں جا کر؟ جہنم میں. چمڑی کے اعتبار سے سفید فام ہے، شعلے بھڑکتے ہیں آنکھوں سے، سوری شکل سے. اللہ نے کہا شکل جو ایسی ہے کہ شعلے یعنی جیسے یعنی آپ دیکھیں گالوں پہ لالی آ جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے. تو اس طریقے سے اس کی کیفیت ہے. لیکن کہاں جا کر؟ جہنم میں جا کر. تو شکل و صورت کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، مقام و مرتبہ کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک فیصلے نہیں ہوتے. ابو جہل مقام و مرتبہ کے اعتبار سے مکہ کا سردار ہے، مکہ کا کیا ہے؟ سردار ہے. کہاں گیا؟ جہنم میں. اللہ کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز کہ خسارہ کہتے ہیں کسے؟ اللہ نے کہا لفیق ہو سکے. انسان کی تشریح تفصیل انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے کبھی موقع رہا تو آگے بڑھیں گے، کیونکہ اس میں بہت تفصیلات ہیں. اس میں پھر اشرف اور مفضول کا بھی معاملہ ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ایک کیفیت یہ بھی ہے، میں بات آئی ہے تو سن لیں، موضوع دوسرا ہے، ہم خسارے کے سلسلے میں سنیں گے. لیکن ہمارے یہاں ایک سوچ یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے نوری مخلوق، یعنی نورانی مخلوق کے مقابلے میں نورانی مخلوق انسان سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. یہ ایک سوچ ہے، ایک عقیدہ ہے. اس لیے بعض لوگ نبی کو نور مانتے ہیں، حالانکہ آپ دیکھیں تو نور کے مقابلے میں مخلوق کے اعتبار سے، ہاں مخلوق کے اعتبار سے، خالق تو خالق ہے، خالق کا معاملہ الگ ہے، خالق کا معاملہ الگ ہے. اللہ نور السماوات والارض، آسمان و زمین کا نور ہے اللہ، تو اللہ رب العالمین کا معاملہ الگ ہے. لیکن مخلوق کے اعتبار سے اگر نورانی اور خاکی مخلوق کا آپ موازنہ کریں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ فضیلت کے اعتبار سے خاکی مخلوق زیادہ فضیلت ہوتی ہے. نور والوں کو تو اللہ نے نبیوں کا پیغام پہنچانے والا قاصد بنایا ہے، فرشتوں کو قاصد بنایا ہے، نبیوں کو حفاظت کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا گیا ہے. تو ہر اسی طریقے سے مخلوق یعنی خاکی مخلوق کو نورانی مخلوق سے سجدہ کروایا گیا ہے. سجدہ کرو ان کو، حضرت آدم کو، حضرت آدم کو. تو یہ سب کی سب فضیلت بتانے کے لیے، یہ سب کی سب چیزیں کس لیے؟ فضیلت بتانے کے لیے. تو ایک لمبا ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم
کبھی تفصیل سے بات کریں گے کہ انسان ہونے کے اعتبار سے کیسے درجات ہے اور کس کی کیسی فضیلت ہے، اور کتنا وہ انسان جو ایمان اور تقوی والی زندگی اللہ کے حضور میں گزار رہا ہے، یعنی زندگی گزار رہا ہے، اس کی اللہ کے حضور میں کیا مقام و مرتبہ ہے۔ انشاءاللہ وہ تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو دیکھیں سب سے پہلی چیز، نقصان کسے کہتے ہیں؟ لفی خسر کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز میں کمی بیشی ہو جانا، کسی چیز میں کمی ہو جانا، گھاٹا ہو جانا، اس کو نقصان کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نقصان۔ کہ اگر آپ نے کوئی بزنس ڈالا ہے اور وہ بزنس پروفٹ کی جگہ لاس میں چل رہا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی نقصان ہو گیا، نقصان میں چلا گیا۔ تو لغت کے اعتبار سے اسی کو نقصان کہا جاتا ہے کہ کوئی چیز آپ نے یعنی اسٹارٹ کی ہے، یا کوئی بھی چیز ایمانی اعتبار سے آپ اضافے میں ایمان میں بڑھوتری ہونے کی جگہ کیا ہو گئی ہے؟ گھاٹا ہوگا، نقصان ہوگا۔ یہ ایمان کا نقصان ہے۔ اعمال صالحہ کے اعتبار سے اعمال صالحہ میں آگے بڑھنے کے بجائے بندہ پیچھے بھاگ رہا ہے، گناہ کی طرف جا رہا ہے، یہ نقصان ہے۔ ٹھیک ہے، نقصان ہے۔ چنانچہ کسی بھی چیز میں کمی بیشی ہونا یہ نقصان کہلاتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن پوچھتے ہیں قرآن مجید سے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر نقصان کسے کہا ہے؟ کیونکہ میں نے کہا نا ہمارے نقصان کی بھی کیا ہے؟ مختلف ذہنیت اور مختلف ڈیفینیشن ہے کہ مال کے اعتبار سے، درجات کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے ہم نے کیا کیا ہے؟ اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے کیا کہا، اللہ کے نزدیک نقصان کیا ہے؟ اللہ نے کہا قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم۔ اے نبی آپ کہہ دیجیے نقصان کیا ہے، آپ بتائیے ان کو۔ کہا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، در حقیقت میں نقصان اٹھانے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو و اہلیہم اور اپنے اہل و عیال کو نقصان میں ڈالا ہوا ہے۔ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو کہاں ڈالا ہوا ہے؟ نقصان میں ڈالا ہوا ہے۔ کہاں؟ کس اعتبار سے؟ مال کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے نہیں۔ اللہ نے کہا یوم القیامت، قیامت کے اعتبار سے، یعنی قیامت کی تیاری کے اعتبار سے جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا ہوا ہے، در حقیقت میں یہ نقصان ہے۔ انسان اگر زندگی میں، اپنی دنیاوی زندگی میں اس آخرت کے لیے، اس آنے والی قیامت کے لیے تیاری نہیں کرتا ہے، فکر مند نہیں ہے، تو وہ نقصان میں جا رہا ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ فکر اپنے اندر پیدا کرے کہ وہ قیامت میں اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کے جواب دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی زندگیوں کو اٹھا کے دیکھ لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی صحابی سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دنیاوی چیزوں کو نہیں مانگا۔ نبی سے کہا ہے اللہ کے نبی جنت چاہیے، نبی سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ کسی صحابیہ سے کوئی صحابی آئی اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجیے شفا کی، نبی نے کہا صبر کر لے تیرے لیے جنت ہے۔ کہا ٹھیک ہے اللہ کے نبی میں صبر کر لوں گی۔ کس بنیاد پہ کہ جنت ملے گی؟ بنیاد کیا ہے؟ آخرت۔ تو اگر ہم نے اپنی زندگی کا اصل مقصد آخرت بنایا ہوا ہے تو انشاءاللہ ہم فائدے میں جانے والے ہیں۔ اور اگر ہم نے اپنی زندگی کا اصل مقصد دنیا بنایا ہوا ہے، دنیا کا مال و متاع بنایا ہوا ہے، تو یہ دنیا کا مال و متاع ہمیں کہاں لے جانے والا ہے؟ نقصان کی طرف لے جانے والا ہے، اور یہ نقصان جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ چنانچہ کہا قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم، اے نبی ان سے کہہ دیجیے کہ نقصان کے اعتبار سے وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو نقصان میں ڈالا ہوا ہے، کس اعتبار سے؟ یوم القیامت، قیامت سے بے فکری کے اعتبار سے کہ یہ قیامت کے سلسلے میں کچھ سوچ نہیں رہے، کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے کہ اللہ کے حضور میں کھڑے ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب و کتاب پیش کرنا ہے، اس کی کوئی فکر ان کے پاس موجود نہیں ہے، تو یہ نقصان میں جاتے ہیں۔ سنیں الا ذالک هو الخسران المبین، اللہ نے کہا اے نبی ان سے کہیے یہ جان لے کہ در حقیقت میں یہی لوگ جو قیامت سے غافل ہے، جو آخرت کے دن سے غافل ہے، اللہ کے حضور میں حساب و کتاب دینے سے غافل ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، ان کو بتائیے ذالک هو الخسران المبین، یہ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر، کھلی ہوئے نقصان کے اندر مبتلا ہے۔ مبین کسے کہا جاتا ہے؟ روشن،
ایسی چیز جو بالکل واضح ہو. تو نقصان کے ساتھ مبین جوڑ کے بیان کیا جاتا ہے کہ خسران اور مبین یہ کھلے ہوئے نقصان کے اندر، روشن نقصان کے اندر مبتلا ہے. ان کو بتا دیجیے کیوں؟ کیونکہ یہ قیامت سے غافل ہے. اور قیامت سے غافل وہی بندہ ہوگا جو یا تو ایمان کو نہیں مانے گا، کیونکہ آگے نقصان سے نکالنے والی چیزوں میں کیا ہے؟ ایمان ہے نا، ایمان. ہاں، تو جو ایمان کو نہیں مانے گا وہ نقصان میں ہوگا. یا جو ایمان کو مان کر، ایمان کو تو مان رہا ہے لیکن ایمان کو ماننے کے ساتھ عمل صالح سے غافل ہو. عمل صالح میں سب سے پہلی چیز توحید ہے. اگر شرک کرتا ہے تو بڑے نقصان میں، اگر کفر کرتا ہے تو بڑے نقصان میں، اگر بدعت و خرافات میں مبتلا ہے تو بڑے نقصان میں ہے. کیوں؟ کیونکہ اعمال صالحہ رسول اللہ کی سنتوں کے مطابق ہونا چاہیے، اور جو سنتیں رسول کے مطابق نہ ہو وہ عمل اللہ کے نزدیک قبول نہیں. آگے کے جتنے بھی اعمال ہیں نا، الا الذین آمنوا کے بعد والے 4 چیزیں جو بیان کی اللہ نے، ان کو اس نقصان کے ساتھ جوڑ کے آپ سمجھ لیں کہ حقیقت میں وہ لوگ جو ان 4 چیزوں کے خلاف زندگی گزار گئے وہ حقیقی نقصان میں مبتلا ہے. چنانچہ کہا گیا الا، ان سے کہیے ذالک هو الخسران المبین، یہی کیا ہے؟ حقیقی روشن اور بالکل واضح نقصان کے اندر مبتلا لوگ ہیں جو قیامت سے غافل ہے، جو ایمان سے غافل ہے، جو عمل صالح سے غافل ہے، جو اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت سے غافل ہو کر غفلت کے اندر زندگی گزار. اللہ ہمیں ایسی زندگی سے محفوظ رکھے اور اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنے والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے چلیں. آخرت جب قائم ہوگی تو کیسے لوگ نقصان میں جائیں گے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ میں نے کہا نا کہ ہمارے مال و دولت کے اعتبار سے لوگ موازنہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے پوچھا اتدرون ما المفلس، نبی نے پوچھا اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ مفلس، اب مفلس کسے کہا جائے گا؟ دنیاوی اعتبار سے ہم مفلس کسے کہتے ہیں؟ بھائی نقصان پہ چل رہا ہے، مفلس انسان کچھ نہیں ہے اس کے پاس، مفلس ہے. اب اندازہ لگائے صحابہ میں بعض لوگ وہ تھے جن کے پاس، صحابہ کو چھوڑ دیجیے رسول اللہ کو دیکھ لیجیے، رسول اللہ کے سلسلے میں صحیح بخاری کے الفاظ ہے، صحابہ بیان کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینوں تک کھانا بنانے کے لیے چولہا نہیں جلتا تھا. 2 مہینے تک. پوچھا گیا، بعض روایتوں کے اندر 3 مہینے کا بھی ذکر ہے، 3 مہینے کا بھی ذکر ہے. تو کہا 2 مہینوں تک کھانا کھانا بنانے کے لیے آگ نہیں جل رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں پوچھا گیا تو گزارا کیسے چلتا تھا؟ کیسے چلتا تھا گزارا؟ کہا 2 کالی چیزوں پر، ایک کھجور اور زمزم یعنی پانی. کھجور اور پانی پہ گزارا چلتا تھا. 2 مہینوں تک ایسا چل رہا ہے. ہمارے گھر میں ایسا ہے کبھی؟ 2 مہینوں تک یہ معاملہ ہے. تو اب اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو جو کافرین ہیں، جو مشرکین ہیں وہ زمانے کے، وہ نبی اور صحابہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ مفلس لوگ ہیں، مفلس ہیں، کچھ نہیں ہے دنیا کے اعتبار سے ان کے پاس. ہاں، صحابہ کو مشرکین مکہ کہتے تھے یہ بیوقوف لوگ ہیں، زمین پہ جا کے پیشانی ٹکاتے ہیں. اللہ نے کہا ان سے بتاؤ کہ بیوقوف در حقیقت میں یہ نہیں ہے، یہ خود ہے. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں جا کے پڑھ لیں، اللہ نے وہاں ان کا جواب دیا ہے، وہاں ان کا جواب دیا. بہرحال وہ کوئی ٹاپک نہیں ہے، ہم آگے چلتے ہیں. کسے نبی نے کسے کہا گیا مفلس، کسے کہا گیا؟ سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا اتدرون ما المفلس، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم ولا متاع. صحابہ نے جواب دیا، صحابہ کو جو بات ان کے سامنے تھی اس کے اعتبار سے انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی مفلس تو وہ ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، جو مال و دولت کے اعتبار سے خالی ہے، اور ولا متاع، اور جس کے پاس دنیا بھی مال و متاع نہیں ہے، بلڈنگ نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، یہ مفلس انسان ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سنے کہا فقال ان المفلس من امتی، اے میرے صحابہ سنو میری امت کا مفلس کون ہے؟ نبی کہہ گئے ان المفلس من امتی، بے شک میری امت کا مفلس وہ شخص ہے یاتی یوم القیامت بالصلاۃ، جو قیامت کے دن اللہ کے حضور میں آئے گا. لیکن کہاں جا کے بات کہاں جڑ گئی؟ آیت کریمہ میں کون سی بات کہی گئی؟ قیامت.
قیامت کے اعتبار سے مفلس ہے. نبی بھی صحابہ نے دنیا کے اعتبار سے جواب دیا کہ اللہ کے نبی جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہیں ہے مفلس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے کہ حقیقت میں اللہ کے نزدیک مفلس اور نقصان میں وہ شخص ہے جو قیامت کے اعتبار سے خالی ہے. قیامت کے اعتبار سے خالی ہے. سنیں کہا کہ یوم القیامت، جو قیامت کے دن اللہ کے حضور میں کھڑا کیا جائے گا، اس کو لایا جائے گا بالصلاۃ، وہ نمازوں کے ساتھ آئے گا. کس کے ساتھ آئے گا؟ بالصلاۃ، وہ نمازوں کے ساتھ آئے گا. یعنی ایسا بھی نہیں کہ وہ بندہ ایک گنہگار ہے، ایک فاسق فاجر انسان ہے، وہ تو اس سے بھی کیا گزرا ہے. یا وہ شخص کی بات ہو گئی ہے مفلس کے اندر، نبی اس کو بھی داخل کر کے جو نماز پڑھ رہا ہے، کہاں بھی صلاۃ نماز کے ساتھ آئے گا. اللہ اکبر. خوف والی بات ہے، خوف والی بات ہے. اللہ ہماری نمازوں کی حفاظت فرمائے، اس کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین اب ہمارے جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں جو ہم کرتے ہیں، خدائیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، جس انداز سے بھی ہوتے ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہے، اللہ رب العالمین ہم ان اعمال کو اس حقوق کے ساتھ نہیں کر پاتے بعض اوقات جن حقوق کے ساتھ ان کو کرنا چاہیے. اللہ جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے انداز میں ہم اعمال کرتے ہیں اس کو قبول فرمائے. اگر تیری رحمت نہ ہو ہمارے اعمال میں، ہم نقصان میں چلے جائیں. تو کہا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بھی صلاۃ نماز کے ساتھ آئے گا. آگے سنیں، وہ صیام روزے کے ساتھ آئے گا، وہ زکات اور زکات کے ساتھ آئے گا. یعنی اعمال صالحہ لے کے آئے گا. 3 اعمال ذکر کیے گئے: نماز، بدنی عبادت، جتنی بدنی عبادات ہے اس میں شامل ہوگی. صیام بدنی بھی ہے اور ذکر و اذکار بھی موجود ہے، اس میں شامل کر لیا گیا اس کو. وہ زکات اور مالی عبادات کو بھی شامل کر دیا گیا. الغرض جتنے نیک اعمال ہیں 3 عبادات کے ساتھ اس کو بیان کر دیا گیا. تو کہا یہ تمام اعمال لے کے پہنچیں گے کہاں پہ؟ اللہ کے حضور میں. سب سے پہلے تو اللہ حساب و کتاب سے ہم کو بچا دے، بنا حساب و کتاب جنت میں جانے والے لوگوں میں شامل کر دے. قیامت کے دن اس سے بڑی نعمت نہیں ہے معلوم آپ کو کہ کسی کو بنا حساب و کتاب جنت مل جائے. ہے نا حدیث میں کتنے لوگ جائیں گے؟ 70,000 لوگ. رسول اللہ نے کہا میری امت کے 70,000 لوگ بنا حساب و کتاب میں. ایک صحابی کر گئے عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کے نبی میرے لیے دعا کرتے، کہا آپ ان میں سے ہو، آپ ان میں سے ہو. تو یہ جو نعمت ہے نا، کیونکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے حساب و کتاب. دنیا میں کسی کے سامنے حساب و کتاب دینا ہو تو انسان کی حالت خراب ہو جاتی ہے. رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کے حساب و کتاب دینا معمولی بات نہیں. تو کہا کہ اللہ کے حضور میں آئے گا زکات لے کر، نماز لے کر، روزے لے کے پہنچے گا. آگے سنیں آگے. یہ جو دنیاوی مال و متاع کے لیے انسان دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے، اس کے مال کو ہڑپ لے رہا ہے، کسی کو قتل کر دے رہا ہے، کسی کو مار دے رہا ہے، اسے تمام لوگ سنیں اللہ کے نبی نے کیا کہا. سنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا. ایک شخص آئے گا، یہ پہنچا ہے نماز لے کر، یہ پہنچا ہے زکات لے کر، یہ پہنچا ہے روزہ لے کر. ایک دوسرا شخص آئے گا اللہ کے حضور میں، کہے گا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی. وَشَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا. اللہ اس نے کیا کیا تھا؟ مجھ پہ بہتان لگایا تھا، بہتان تراشی کی تھی. اللہ اکبر. الزامات لگائے تھے اس نے مجھ پہ، بہتان لگایا تھا. وَأَكَلَ مَالَ هَذَا. اے اللہ اس نے میرے مال کو ظلماً کھا لیا تھا. وَضَرَبَ هَذَا. اے اللہ اس نے مجھے مارا تھا، قتل کیا تھا. اللہ اس نے ظلماً مجھ پہ کیا کیا تھا؟ ظلم کیا تھا. اس طریقے سے وَصَلَتَ وَصَفَتَ دَمِ هَذَا. اے اللہ اس نے میرا خون بہایا تھا. قتل کے اندر داخل ہو گیا، یعنی قتل بھی اس میں آ گیا، اور عام ایسے مارنے پیٹنے میں آپ کسی کا خون بہا دے وہ بھی اس میں آ گیا. تو کہا کہ وَضَرَبَ هَذَا. یہ تمام چیزیں وہ آ کے کہے گا اللہ اس نے ایسا میرے ساتھ کیا تھا. کوئی آئے گا کہ گالی بگا تھا، کوئی آئے گا اس نے میرا مال ہڑپا تھا، کوئی آئے گا یا ایک ہی شخص کے ساتھ اس نے سب کیا ہو، وہ سب بیان کرے گا. اللہ اکبر. کہاں کھڑا ہے؟ اللہ کے حضور، نماز لے کر، زکات لے کر، روزہ لے کر. لیکن دنیا میں کیا کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے، نماز روزے زکات پڑھا، عبادات کی ہے، لیکن ظلم کیا ہے. ہاں، گالی بکی ہے، بہتان تراشی کی، اس قسم کے دیگر کام جو ابھی حدیث میں آپ کے سامنے آئے.
قتل کیا ہے، کسی کو ناحق مارا ہے، ناحق قتل کیا ہے، یہ سب کیا ہے دنیا میں، لیکن نماز بھی پڑھی ہے، روزہ بھی رکھا ہے، زکوٰۃ بھی دی، نیک کام بھی کیے، تو اللہ کے حضور میں وہ مظلومین جن کے اوپر دنیا میں ظلم کیا ہے یہ آ جائیں گے کہ اللہ اس نے کیا ہے ہمارے سے حساب، وہ حساب مانگیں گے، وہ حساب و کتاب اللہ کے حضور میں دینے کے لیے کھڑا ہے، یہ اپنا حق لینے کے لیے پہنچ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کہاں سنیں رسول اللہ نے کیا کہا، فَيُعْطَىٰ، اللہ ان کو دے گا، کیا دے گا، مال تو ہے نہیں، کپڑے نہیں ہوں گے، مال تو چھوڑ دیجیے۔ رسول اللہ نے کہا جب قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو بغانا ہوں گے، ننگے ہوں گے، ننگے ہوں گے، کسی کے جسم میں کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سوال کرتی ہے، اللہ کے نبی ہم عورتوں کا کیا ہوگا؟ نبی نے کہا اے عائشہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی، ہر انسان اپنے آپ میں ڈوبا ہوا ہوگا، نفوس کھوئے ہوئے ہوں گے کہ پتہ نہیں ہوگا کہ کیا معاملہ ہوگا، خوف ہوگا ادھر، پھر لوگوں کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور دیگر نیک صالحین لوگوں کو اللہ رب العالمین لباس عطا کرے گا، لباس پہنایا جائے گا۔ تو یہ بہرحال ایک الگ تفصیل ہے، بتانا مقصود یہ ہے کہ وہاں پر کچھ نہیں ہوگا، کیا دے گا اللہ کے حضور کو، کیا دے گا؟ نبی نے کہا سنیں کیا دے گا، نبی نے بتایا فَيُؤْتَىٰ هَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کی نیکیاں اللہ اس کو دے گا، اس کی نیکیاں اس کو دے گا، اس نے جو نیک کام کیے تھے نا، نماز پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا، زکوٰۃ دی تھی، تو یہ نیکیوں سے اس کا بدلہ چکایا جائے گا، جس کو گالی بکا تھا، جس نے بہتان لگایا تھا، جس کو قتل کیا تھا، جس کا خون بہایا تھا، جس کو مارا تھا، اس کا حساب و کتاب کیا جائے گا، نیکیاں دی جائے گی، اللہ نیکیاں اٹھا کے دے گا۔ سنیں آگے کہا فَإِن فَنِيَتْ، اگر نیکیاں ختم ہو جائے گی، اگر نیکیاں ختم ہو جائے گی، اس کی نیکیاں اس سے پہلے ختم ہو جائے گی کہ اَيُّقْضَىٰ، اس کا حساب و کتاب مکمل ہو جائے، اس سے پہلے اگر نیکیاں ختم ہو گئی تو مَا عَلَيْهِ أَخَذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطَرِحَتْ عَلَيْهِ، نبی نے کہا کہ اس کے گناہ، جو مظلوم تھا، جو اپنا حق حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، یہ مظلوم کے گناہ اٹھا کر اس نیک انسان کے، جس نے نیکیاں بھی کی تھی، جس نے ظلم و ستم بھی کیے تھے، جس کا حساب و کتاب اللہ لے رہا تھا، اس کے اوپر ڈال دی جائے، اس کے گناہ اٹھا کے اس پہ ڈال دی جائے، فَطَرِحَ فِي النَّارِ، اس کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ ہے مفلس، یہ کون ہے؟ مفلس، جس نے نماز بھی پڑھی ہے، زکوٰۃ بھی دی ہے، روزہ بھی رکھا ہے، لیکن دوسروں کے ساتھ ایسے کام کیے ہیں۔ یہ تو نماز پڑھنے والا بندہ ہے، جو نماز روزے زکوٰۃ سے دور ہو کے ایسے کام کر کے ان کا کیا ہوگا، ان کا کیا ہوگا، آپ سوچ لیا۔ تو یہ مثال دی ہے رسول اللہ نے کس کی؟ اس شخص کی جو نقصان ہے، جو اس میں ہے نقصان میں۔ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے جو اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ نقصان، حقیقی نقصان سے بچے رہے، جو قیامت کے دن کا حقیقی نقصان ہے اس سے بچ جائے، تو اس بات کو وہ سمجھ لے، تو اللہ سے یہ دعا بھی کرے کہ اللہ جو نیک کام میں کر رہا ہوں اس کو تو قبول فرما، اس کو تو محفوظ فرما۔ ایک کھجور بندہ اللہ کے حضور میں دیتا ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک کھجور خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کے حضور میں ایک چھوٹا سا کھجور اس نے دیا ہے، اللہ رب العالمین اس کو پالتا ہے، اس کو کیا کرتا ہے؟ اللہ اس کو پالتا ہے، اس چھوٹی سی نیکی کو پال پال کے اللہ پہاڑ بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ نے بیان فرمایا جب قیامت کے دن یہ پہنچے گا حساب دینے کے لیے، یہ پوچھے گا اللہ یہ پہاڑ نیکیوں کا کس کا ہے؟ یہ تو میں نے نہیں کیے، یہ میری نیکیوں کے ساتھ یہ پہاڑ نیکیوں کا کس کا ہے؟ اللہ بتائے گا تو نے فلاں فلاں وقت میں ایک کھجور کو صدقہ کیا تھا، ہم نے اس نیک عمل کو، اس خلوص اور للہیت کے ساتھ کیے ہوئے اس چھوٹے سے عمل کو پال پال کے پہاڑ بنا دیا۔ یہ ہمارے لیے فائدے والی بات ہے، اللہ ہم کو اس فائدے میں داخل کرتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کو بیان کیا کہ نقصان در حقیقت میں قیامت کا نقصان ہے، نقصان در حقیقت میں قیامت کا نقصان ہے۔ اب اعمال کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے جو ایک مومن بندے کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے وہ شرک ہے، سب سے پہلے اس کو نقصان کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر جو باتیں بیان کی، میں دو منٹ کے اندر آپ کے سامنے باتیں کر کے بات ختم کر دوں۔ مشرک کا نقصان، مشرک جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتا ہے، چاہے عقیدے کے اعتبار سے ہو چاہے اعمال کے اعتبار سے،
اگر آپ کسی کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، اللہ کے نزدیک اس سے بدترین عمل نہیں ہے کوئی کائنات کے اندر. اللہ سب معاف کر دے گا، اس کو معاف نہیں کرے گا. یہ سن لے آپ سنیں نام وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ. ایک شرک کرنے والے مشرک انسان کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے وہ گر پڑا ہو. خَرَّ مِنَ السَّمَاء، آسمان سے گر پڑا ہو، آسمان سے گر پڑا ہو. یعنی ایمان آسمان کی طرف لے جا رہا ہے آپ کو. جیسے ہی آپ نے ایمان کے اندر شرکیہ کاموں کی آمیزش کر دی، شرکیہ عقائد اور شرکیہ اعمال کو داخل کر دیا، آسمان کی طرف جاتے ہوئے بندہ کہاں جاتا ہے؟ گر جاتا ہے، خسارے میں، نقصان میں آ گیا. نقصان اوپر سے نیچے آ گیا. اس کے بعد نبی نے کہا، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَتَخْطَفَهُ الطَّيْرُ، اس کو پرندہ پکڑ لیتا ہے، پرندہ اچک لیتا ہے بیچ میں سے. اوپر سے نیچے گر رہا ہے تو زمین پہ نہیں آیا ابھی کہاں ہے؟ بیچ میں. پرندے نے پکڑ لیا. اللہ مثال دے کے سمجھا رہا ہے او تحوی بہ الريح، یا اس کو ہوا کھینچ کے لے جاتی ہے. ابھی پرندے نے نہیں پکڑا، اگر ایک تو پرندہ پکڑ کے لے جائے گا یا اس کو ہوا ڈھکیل لے گی. کہاں ڈھکلے گی؟ کہاں؟ فی مکان صحیح. کہاں ڈھکلے گی؟ ایک دور والے مکان میں، ایک دور والی جگہ پہ لے جا کے اس کو پھینک دے گی. ایمان سے دور، سنت رسول سے دور، عقیدے سے دور، کتاب و سنت سے دور کر دیا جائے گا. فی ضلال بعید کے اندر داخل کر دیا جائے گا. دور کی گمراہی، دور کی گمراہی میں داخل کر دیا جائے گا. تو اس کی پہلی بنیاد کیا ہے؟ شرک. ایمان توحید والا، لا الہ الا اللہ کہنے والا وہ بندہ جو مخلصاً فی قلبی ہے، اس کو اللہ جنت میں داخل کر دے گا جس نے لا الہ الا اللہ کی عبادت کی ہے. اگر وہ جہنم میں گیا بھی تو اس کو نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا، یعنی اس کا آخری ٹھکانہ جنت ہے. لیکن اگر لا الہ الا اللہ کے ساتھ شرکیہ کاموں کی آمیزش آپ نے کی ہے تو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہونے والی. چنانچہ کہاں نقصان پہ لے جانے والے اعمال میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ شرک ہے. اگر انسان شرکیہ کام کرتا ہے تو وہ کبھی بھی فائدے میں داخل نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کے سلسلے بیان کیا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جتنے نبی ہم نے بھیجے ان کی طرف یہ وحی کی ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اگر آپ یا وہ تمام کے تمام نبی اگر کسی کے ساتھ شرک کرتے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُهُ، ہم ان سب کے آپ کے اعمال کو ضائع کر دیتے. یعنی اگر شرکیہ کام کرتے تو انبیاء کے اعمال بھی ضائع کر دیے جاتے. ہم کون؟ باقی کیا حیثیت ہے؟ میری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اگر ہم شرکیہ کام کریں گے تو ہمارے اعمال کو اللہ بخش دے گا؟ یقیناً نہیں بخشے گا. چنانچہ جب انبیاء کو یہ وارننگ دی جا رہی ہے تو ہم کو چاہیے کہ اس وارننگ کو ہم سمجھ لیں. تو کہا کہ اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور نقصان اٹھانے والے لوگوں کے اندر ان کو داخل کر دیا جائے گا. تو تم کو کیا کرنا ہے؟ تم کو کرنا یہ ہے کہ تم اخلاص کے ساتھ توحید پہ قائم ہو کر اللہ کی عبادت کو بجا لاؤ اور شرک کی تمام گندگیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ صحیح